کروڑوں سجدے شکر کے ادا کر دیے جائیں تو کم ہے کہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے جناب زہرا نے ہمیں یہ عزم بخشا ہے کہ ہم اس پاک سرزمین پر سجدہ ریز ہونے کے لیے ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ کروڑوں سمندر فضائل کے بہا دیے جائیں مگر شام سے آنے والی شہزادی تبھی راضی ہوگی کہ جو مقصد ایام عزا ہے، جو ہمارا مقصد حیات ہے اور جس کام کے لیے ہمیں مانگا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ حسین جسے لوگ باغی کہتے تھے اسے مظلوم کہہ کے ہم رونے والے ہیں۔ مولا آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ مجھ سے پہلے مجھ سے بہت اچھا، مجھ سے بہت خلوص سے پڑھنے والے شعراء سلام گزار یہاں موجود تھے۔ مولا سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شکر گزار ہوں اپنے برادر مولانا وسیم صاحب کا کہ وہ خود ایک بہت اچھے خطیب ہوتے ہوئے، بہت اچھے عالم ہوتے ہوئے اپنے منصب سے ایک درجہ پیچھے ہو کر نظامت کے یہاں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ کسی کا قد اونچا دکھانے کے لیے کبھی کبھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، مولا ان کو سلامت و آباد رکھیں۔ بہترین رضاکار ہیں، بہترین خدمتگار ہیں اور ان مجالس کے اہتمام میں ہمارا بھرپور انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ مولا ان کو سلامت رکھیں۔ ہوپ فاؤنڈیشن کے روح رواں ہمارے برادر بزرگ محسن رضوی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مولا انہیں سلامت رکھیں۔ ایک طویل عرصے کی محنت کا صلہ ہے یہ مجلس۔ تقریباً 15 سال سے زائرین کی بالکل کسی غرض کے بغیر خدمت کرتے ہوئے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ الحمدللہ جس طرح سے کسی ملازمت میں انسان کو ترقی ملتی ہے، مولا کی نوکری میں بھی اسی طرح ترقی ملتی ہے۔ جب مالک راضی ہوتا ہے تو وہ مزدور کو سپروائزر کو مینیجر اور پھر ڈائریکٹر بناتا ہے۔ تو یہ مالک ہے، یہ ہمارے ان بھائیوں سے آپ سے راضی ہوئے ہیں، آپ کو ترقی دی ہے۔ پہلے فرش پر بیٹھتے تھے، اب الحمدللہ فرش بچھانے کی سعادت مالکوں نے دی ہے، تو یقیناً ان کی رضامندی ہے، ان کی طرف سے یہ توفیق ہے۔ مولا اس میں ہمیشہ اسی طرح سے اضافہ فرماتے ہیں جائے۔ آغاز محرم ہے، 3 سے 4 شعر میں اپنے اور آپ کے دل عزیز شہید بزرگوار استاد سبت جعفر زیدی عالم کے لکھے ہوئے پیش کروں گا، اور یہ انہی کی جوتیاں اٹھا سیدھی کرنے کا صلہ ہے کہ ہم کچھ تہذیب عزاداری سے تھوڑا بہت ہم لوگ واقف ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تہذیب عزا، اس عشرے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ عشرے بہت سارے ہو رہے ہیں اور جتنے ہوں اتنے کم ہیں۔ حسین ہے ہی اتنا مظلوم کہ یہ پوری کائنات بھی روتی رہے گی تو حسین کا حق ادا نہیں ہو سکے گا، مگر یہ اپنے تئیں ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، کسی کو نہیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ایک کوشش ہے اور اپنے بڑوں سے سیکھنے کی ایک کوشش ہے۔ بہلوان حشمت رضا بہلوان صاحب بابا جی یہاں موجود ہیں، قبلہ حسینی صاحب موجود ہیں، وسیم بھائی موجود ہیں اور دیگر ہمارے سادات بزرگ یہاں موجود ہیں۔ کاظم بھائی بھی تشریف لائے ہیں، فاضل بھائی بھی تشریف لائے ہیں۔ ان سب سے ہم نے سیکھنا ہے اور جو ہم نے ان سے سیکھا ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اور وہ یہی ہے کہ عزاداری فقط کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، تہذیب کے ساتھ عزاداری کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ بھائی شاہد کربلائی عرف شادے بھائی اس وقت سفر میں ہیں، اور چونکہ یہ ایک ابتدائی مجلس ہے اس لیے تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ تواتر کے ساتھ ذکری چلے گا۔ دوران سفر ان کے ساتھ حادثہ ہوا، ان کی فیملی اور ماتمیوں کی فیملیوں کی ایک بس تھی کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا راستے میں نکلتے ہی ساتھ، اور کچھ لوگ زخمی ہوئے اور نہ جانے کس دل کے ساتھ وہ پاکستان میں رہ گئے۔ مگر جب میری بات ہوئی تو میں نے شادے بھائی سے یہی کہا کہ شادے بھائی مجھے اپنی اور آپ کی زیارت کی فکر ہے، ان کی تو مولا نے قبول کر لی، کہ میرا ماننا ہے کہ ہم حسین سے ملنے آئے ہیں اور وہ زخمی ہے جن سے حسین ملنے جائیں گے۔ مولا ان کو
خبر دیں کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پاکستان میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ ساتھ خیریت کے ہمارے تمام ماتمی حضرات، اور جس میں ہماری 3 نوخان پارٹیاں بھی ہیں. ایک پارٹی ہماری اسلام آباد پارٹی یہاں پر موجود ہے، محسن بھائی اور غوری بھائی، ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. شیخو پورہ کی نوخان سنگت ہے اور چکوال پارٹی ہے. یہ تمام لوگ راستے میں، ان کی خیریت و عافیت کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں تو میں 3 سے 4 شعر پیش کرتا ہوں. محسن بھائی اجازت آپ. برائے حاضری ذکر تو بہت زیادہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا، بس برائے حاضری 3 سے 4 شعر میں اپنے استاد کو بھی شامل ثواب کرتا ہوں. اور آج کے دن بھی پڑھا جانے والا یہ سلام ہے. ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ذکر کی قبولیت کے لیے، تمام عزاداروں کی خیریت کے لیے ایک بلند آواز میں صلوات کربلا کے اے چاند کربلا کے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اس بی بی کو یاد کرنا جو کربلا نہ آ سکی. اے کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بریک تارے اے چاند کربلا کے. جو کربلا نہیں آیا اس کے لیے دعا کرنا کہ اسے جناب صغرا جیسا انتظار نصیب نہ ہو. تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بریک تارے اے چاند کربلا کے. اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک. سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا کے ہیں وہ پیارے. ارے تسنیم سلسبیلا کوثر کے ہیں یہ مالک. مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے. کبھی دوپہر میں باہر جانا، گرمی کی شدت کا جب احساس ہونا تو یہ مصرع ضرور یاد کرنا. سوتے ہیں جو یہاں پر زہرا
کربلا یہ میں نے مختصر کر دیا قصہ، بس آخری دو بس وہ ذکر کرنا ہے. اے چاند کربلا کے چاند کربلا کے ارے گردن گردن چھیدی پسر کی بازو چھدا بدن کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر آنکھوں میں آنسو ہے. آپ کے اور حسین کے درمیان کوئی نہیں ہے. اس وقت میں دعا کرنے چلا ہوں.